نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. On the authority of Abu Huraira and Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhuma, they said the messenger of Allah, may Allah's prayers and peace be upon him, said a group of people do not sit remembering Allah except that the angels surround them. Said mercy covers them, tranquility descends upon them, and Allah mentions those among those with him. Hazrat Abu Huraira جس کے راوی ہیں and ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اس کو روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. مکی مدنی سرکار فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے لا يذكرون الله قوم الا حرف استثناء کے ذریعے الا حفتهم الملائکہ وہاں پر اللہ کی نورانی مخلوق تشریف لاتی ہے، فرشتے تشریف لاتے ہیں. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وغشیتہم الرحمہ اور اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیا کرتی ہے. ونزلت علیہم السکینہ رب قدیر اللہ پر اب ان کے دلوں میں سکون قلبی عطا فرماتا ہے، اطمینان دیتا ہے. ونزلت علیہم السکینہ مفسرین اکرام نے بیان کیا سکینان ڈال دیتا ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ رواہ مسلم. پھر آخری حدیث کا جز جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ کر کے ذکر خیر کرتا ہے، عبادت کیا کرتا ہے، رب قدیر اس کا ذکر آسمان میں فرشتوں کے ساتھ کر دیتا ہے. اسی کو حدیث پاک دوسری حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. جب بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے لگتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی جبریل امین سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ یار تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ. انداز کتنا پیارا ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک ہمیں آپ کے در سے آقا اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. حدیث سے پاک ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے نا تو پھر آسمان میں پرچار کرواتا ہے، جبریل امین سے کہتا ہے جاؤ جا کر کے میرا بندے کا ذکر کرو، میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں. اذا احب اللہ العبد نادى جبریل. ندا کرتے ہیں آسمان میں جا کر کے اللہ اکبر، آسمان والوں سے ندا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے، وہ یار تم بھی محبت کرنے لگ جاؤ. پھر اس کا چرچا اتنا بلند ہوتا ہے جب دنیا میں ہم آ کر کے دیکھتے ہیں اسی کو آسمان میں بلند کیا جاتا ہے. دنیا میں دیکھتے ہیں تو اسی ذات کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اسی ذات کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، اسی ذات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہا جاتا ہے جو آج پوری دنیا کے اندر بریلویت کی شان نظر آتی ہے. کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. پوری دنیا کا گشت کریں اس کے بعد میں بریلی کا نام ایسا چمکتا اور دمکتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے امام اہل سنت نے پوری زندگی رب قدیر کی خاطر گزار دی. اور آپ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا کرا دوں کہ بچے کی تربیت کیسی ہوتی ہے. جب آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہوتی ہے اللہ اکبر تو آپ ناظرہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. جب 6 سال کی عمر شریف ہوتی ہے آپ کو وہ سلیقہ طریقہ آ جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو گیا میرے پیر و مرشد بغداد شریف رہتے ہیں. ادب و احترام کا عالم یہ ہے آپ نے کبھی ادھر کو پیر کر کے پھیلا کر کے نہیں سوئے. اور آگے بڑھتی ہے جب عمر شریف 8 سال کی ہوتی ہے امام اہل سنت کی تو درس نظامی والے مدرسین جانتے ہیں ہدایت النحو جو ثانیہ جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. امام اہل سنت کی شان یہ ہے 8 سال کی ایج ہے اور ہدایت النحو کی شرح لکھ دیتے ہیں. آگے اور بڑھیے جب 9 سال کی عمر شریف ہوتی ہے مسلم الثبوت اٹ از ویری ویری ہارڈ بک، اتنی خطرناک بک کی حضرت امام اہل سنت شرح لکھ دیتے ہیں. اور آگے بڑھیے جب 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر شریف ہوتی ہے آپ نالج سے فارغ ہو جاتے ہیں، تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں، علم دین سے آپ اللہ اکبر فارغ ہو جاتے ہیں. 22 سال کی عمر شریف ہوتی ہے بیعت و خلافت سے آپ کو نوازا جاتا. آگے بڑھیے 1324 ہجری اللہ اکبر تمام علماء عرب و عجم یعنی ہندوستان کے بھی اور عرب کے بھی اور کویت
کویت کے بھی جتنے بھی عربی لینگویج میں آتے ہیں سارے کے سارے علماء نے آپ کے مجدد ہونے کا اعتراف و اقرار کر لیا. اور یار تم نے سمجھا کیا ہے؟ آج دنیا کہہ دیتی ہے امام اہل سنت کا نام اتنا بلند و بالا کرتے ہیں, ہمہ وقت ان کا نام لیتے ہیں, تمہیں پتہ ہی کیا ہے انہوں نے ہمہ وقت یہی کہا ہے, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعاؤں کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے امام اہل سنت کی عمر شریف 1324 ہجری کی بات ہے کہ آپ کے جو ہے مجدد ہونے کا اعتراف و اقرار تمام علماء اکرام نے کر لیا. اس سے آگے بڑھتے ہیں, بڑی مزے کی بات آ گئی, علماء اکرام کی توجہ کا طالب ہوں میں. جب 1330 عیسوی آتی ہے اسی وقت امام اہل سنت نے ہم قوم کو کنز الایمان دے کر کے احسان کیا, فتاوی رضویہ دے کر کے احسان کیا. اور فتاوی رضویہ اور کنز الایمان یہ صرف دینی بک نہیں ہے, اگر انہیں نظر عمیق سے دیکھا جائے, نظر دقیق سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ 1896 ہجری دنیا کا سب سے پہلا وہ سائنٹسٹ کہ جس نے لیپروسی نل کمیونیکیبل ڈیزیز کی ڈسکوری کی, امام اہل سنت کی ذات ہے. اور آگے بڑھیے, غرض یہ کہ امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر فکر و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ہر علم و فن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے.